شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر کافر بھی اسم اعظم پڑھ کر کچھ مانگے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اسم اعظم۔ محترم ناظرین، روزانہ صرف 3 مرتبہ الف لام میم پڑھنے سے کون کون سے فائدے ایمرجنسی طور پر حاصل ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر کوئی ایسا دن نہ آئے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو نہ پڑھیں۔ آپ نے زندگی میں الف لام میم کا یہ عمل کبھی نہیں پڑھا ہوگا۔ الف لام میم کا ثواب یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حروف ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کی تعلیمات تو دنیا اور آخرت کی فلاح کی ضامن ہیں ہی، لیکن اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، اور اس کی محض تلاوت بھی معجب ثواب اور باعث خیر و برکت ہے، اور ان کے پڑھنے پر ہر حروف پر 10 نیکیوں کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ قرآن کریم وہ عظیم الشان اور رفیع المرتبہ کتاب ہے جس کی عظمت شان اور رفعت مرتبہ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی پر تمام اسلامی عقائد اور احکام اور مسائل کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچا ہے، اس لیے یہ بات دن کے آفتاب کی طرح روشن ہے کہ ان انفاس قدسیہ کا تعلق اور شغف قرآن کریم کے ساتھ اپنی آخری حد تک قائم رہا ہوگا۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی تلاوت قرآن کریم کے بے شمار فضائل موجود ہیں۔ چنانچہ اس زمن میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ پہلا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ دوسری یہ کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جسے تلاوت قرآن مجھ سے مانگنے اور سوال کرنے سے مشغول یعنی روکے رکھے، میں اسے شکر گزاروں کے ثواب سے افضل عطا فرماؤں گا۔ تیسری یہ کہ 3 قسم کے لوگ بروز قیامت سیاہ کستوری جو ایک قسم کی خوشبو ہے کہ ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کسی قسم کی گھبراہٹ نہ ہوگی، نہ ان سے حساب لیا جائے گا یہاں تک کہ لوگ حساب سے فارغ ہوں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے رضائے الہی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور لوگوں کی امامت کی جبکہ وہ اس سے خوش ہوں۔ اور چوتھی یہ کہ اہل قرآن یعنی اس کی تلاوت کرنے والے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ ناظرین، تلاوت کے 3 اہم ترین فوائد یہ ہیں کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کا پڑھنے والا بزرگوں کی صف میں ہوتا ہے، لوگوں میں افضل اور ان میں اعلیٰ مقام والا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے اور ہر نیکی 10 گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والے پر رحمت کا سایہ ہوتا ہے، فرشتے اس کا احاطہ کیے ہوتے ہیں اور اس پر سکینت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کے دل کو منور کرتا ہے، مصیبتوں کو ان سے دور کرتا ہے، قیامت کی تاریکیوں سے اسے بچاتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی مہک پاکیزہ ہے، اس کا مزہ ترنج پھل جیسا میٹھا ہے، بس وہ نیک ہم نشین ہیں، نیک کام کرنے والے اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو فزع اکبر یعنی قیامت کی گھبراہٹ غمزدہ نہیں کرے گی، کیونکہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا اور قرآن اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن کا پڑھنے والا اپنے والدین کے حق میں باعث رحمت ہے، ان دونوں کو رحمتوں سے ہمکنار کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین کو ان کے بیٹے کی قرآن پڑھنے کے بدلے چمکنے والی روشنیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھنے والا جنت میں بلندیوں کی چوٹی تک پہنچے گا اور نعمتوں کے بلند و بالا مقام تک جائے گا۔ نیک لوگ قرآن پڑھنے والے پر رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنے رب کے پاس اعلیٰ مقام میں ہوتے۔ وہ خواہش کریں گے کہ ہم بھی ان کی طرح کیے ہوتے۔ قرآن پڑھنے والے کے لیے باعزت فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والا مضبوط کڑا یعنی لا الہ الا اللہ کا پکڑنے والا ہے، مفید شفا کا مستحق ہے، گمراہی سے محفوظ رہتا ہے، مصیبتوں سے نجات پاتا ہے۔ قرآن کا قاری اللہ والا اور اس کا مخصوص اور مقرب بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت میں مشغول رہنے والوں اور عبادت گزاروں میں سے ہے۔
قرآن پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی بلند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو جو قرآن سے روگردانی کرتے ہیں پست کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا لکھنے والے باعزت نیک فرشتے کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک والے کے پاس سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کے گھر سے فرار اختیار کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی عقل منور ہوتی ہے اور اس کا دل حکمت سے بھر جاتا ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پڑھنے والے کے اندر نبوت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے مگر اس کے پاس وحی نہیں آتی۔ قرآن کا حافظ جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرتا، کیونکہ قرآن اس کے اندر ہوتا ہے جو اس کو سختی اور غیظ و غضب سے دور رکھتا ہے۔ قرآن کریم سے دل اور گھر آباد ہوتے ہیں، خیر و برکت عام ہوتی ہے۔ قرآن اپنے ماننے والے کے لیے کافی ہے، جس سے ان کے قلوب باعزت ہوتے ہیں۔ جس طرح مالدار اپنے مال سے باعزت ہوتے ہیں، وہ ایسی مالداری جس میں کوئی خرچ نہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ناظرین، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے۔ دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا کا بہانہ کیا جاتا ہے۔ یقین جانیے کہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت لازمی کریں گے اور اسے سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جگرا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین یہ بھی فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور اسے دوسروں کو پڑھایا۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت حاصل کرے گا انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا تو اس کو ایک نیکی ملے گی اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اسے حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کیے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اسی لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو ان کے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع نے، جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے غلام کو بنایا۔
جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ ناظرین، اس لیے ہمیں قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور اس کے معنی اور مطالب سمجھنے پر پوری توجہ صرف کرنی چاہیے تاکہ اس کو دستور حیات بناتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اتار سکیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہرہور ہو سکیں، ورنہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف رب کے حضور شکایت کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے ناظرین۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج الف لام میم کا وہ خاص عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کو بے شمار دنیا جہان میں پڑھ کے لوگ اپنی زندگی کی بڑی سے بڑی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگ دستی، بے روزگاری میں ہو، حالات بجائے بہتر ہونے کے دن بدن اگر بگڑتے جا رہے ہیں، تنگ دستی، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، اور فوری طور پر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر ایمرجنسی کے طور پر تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا کرنا چاہتے ہو، تو آج ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ناظرین، آج وہ عمل بتاؤں گا کہ اگر اس عمل کو صبح پڑھ لیں تو شام تک مالا مال، اور شام کو پڑھ لیں تو صبح تک مالا مال ہو جائیں گے۔ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی رکاوٹ، تنگی، مالی پریشانی، رشتوں میں رکاوٹ، رشتوں کی بندش، بے اولادی، اولاد جیسی نعمت سے اگر محروم ہے کوئی بندہ یا بندی، اس عمل کو پڑھ لے۔ یہ عمل ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر تنگ دستی کے لیے، ہر طرح کے مسائل میں یہ عمل فوری طور پر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اللہ والو، ایسا مجرب عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ایسا تیز ترین عمل جس کو پڑھنے والا فوری طور پر مارا مال ہو جائے، جس کو پڑھنے والا فوری طور پر فقیر ہو تو بادشاہ بن جائے۔ دولت کی ایسی طوفانی بارش خدا کی قسم آپ نے اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہوگی۔ دولت سے گھر کو بھر دینے والا، مالا مال کر دینے والا دنیا کا آزمودہ ترین عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں، خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے۔ آپ دنیا جہان کے جس کونے میں ہوں، جہاں بھی موجود ہوں، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند سیکنڈز کا یہ چھوٹا سا آزمودہ عمل کر لینا۔ انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر کروڑوں پتی بن جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی تقدیر کو بدلا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی بڑی سے بڑی حاجت اور مراد کو پورا کیا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بے روزگار ہو تو اللہ پاک فوری طور پر رزق حلال عطا فرمائے گا۔ تنگ دستی میں، پریشانی میں، غربت میں، فقیری، لاچاری میں جب بھی کوئی پریشان بندہ یا بندی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر اس کے حالات بدل جاتے ہیں، فوری طور پر اس کے گھر، اس کی زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ساری زندگی کے آپ کے وظائف اور اعمال ایک طرف، ساری زندگی کی آپ کی تسبیحات، عبادت ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو دیا ہوا یہ مجرب ترین عمل ایک طرف۔ اس عمل کو اگر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیا، خدا کی قسم ساری زندگی دعائیں دو گے۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، کسی گلی میں ہو، کوشش کرنا کہ جیسے ہی میری ویڈیو آپ کو ملے فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو جب دل کرے، جہاں دل کرے، آدھا پونا منٹ کے لیے بیٹھ جانا اور اس چھوٹے سے عمل کو بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ عمل پڑھنے میں بھی آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے، یعنی کہ آدھے پونے منٹ کے اندر اندر پڑھ لیا جاتا ہے، اور ایسا آزمودہ عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ طاقتور عمل نہیں دیکھا۔ ناظرین، میری ساری زندگی گزر گئی لوگوں کو وظائف بتاتے بتاتے، لیکن رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی، تنگ دستی، بے روزگاری میں اس جیسا عمل میں نے اپنی پوری زندگی نہیں دیکھا۔
یہ ایک ایسا سچا عمل ہے، ایسا نایاب عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ گھر میں زندگی میں ایسی ایسی جگہ سے پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمام کے تمام گھر والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اچانک اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئیں، اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اللہ والو، اگر آپ دکھی ہو، مایوس ہو، حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، ہر طرف سے بیماریوں میں پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، تو فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر کے گھر میں سکون چاہتے ہو، خوشیاں چاہتے ہو، تو آج یہ عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا معجزاتی عمل بتاؤں گا کہ جس کو دنیا جہان میں ہزاروں لاکھوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف اور اعمال ایک طرف اور میرا آج کا بتایا ہوا یہ عمل ایک طرف۔ اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ چاہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، چاہیں تو دفتر میں ہیں، آفس، مسجد، مدرسے میں، جہاں بھی دل کرے بیٹھ جائیں اور میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو، پڑھ سکتے ہو، آسانی ہو تو وہ پڑھ لیجئے، یا چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے۔ جو آپ کو بہتر لگے وہ درود شریف پڑھ لیں اور اس عمل کا آغاز کر دیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین، مجرب ترین وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے، اگر موجود نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی پر گنتے ہوئے پڑھیے گا۔ الف لام میم کا یہ عمل ہے جس میں 2-3 مزید آپ نے وظائف اس کے ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے جس میں آدھے پونے منٹ کا وقت لگتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگ جائے گا، لیکن یقین جانیے یہ 1 منٹ کا وقت آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ یہ 1 منٹ کا عمل آپ کے گھر میں، آپ کی زندگیوں میں دولت کی ریل پہ لگا دے گا۔ دولت کا ایسا طوفان آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، یہ عمل واقعی مجرب ترین عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والے کبھی زندگی میں شکوہ کرتے نہیں دیکھے۔ جس نے بھی اس عمل کو پڑھ لیا، زندگی بھر وہ دعائیں دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ ناظرین، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے فوراً بعد 7 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ پڑھ لیجئے، اور اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ جب ایک بار عمل شروع کر دیں تو جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ ناظرین، یہ وظیفہ چاہے جتنے دن تک پڑھنا ہو پڑھیں، زندگی میں ایک بار پڑھیں تو کافی ہے، ساری زندگی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کا بچہ بھی اللہ پاک نے چاہا تو فوری طور پر کروڑوں پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں، وہ الف لام میم کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب الف لام میم کا وظیفہ آپ لوگ پڑھ لیں، 41 مرتبہ پڑھ لیں، تو اب فوری طور پر آپ نے اس عمل میں تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آخر میں ایک دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر وظیفے کی ترتیب سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے الف لام میم 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کی حاجات ہوں، جو پریشانیاں اور مشکلات ہوں، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے حق میں بہتری کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار جزاک اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔